قرآن مجید کی سورہ معارج کی آیتوں پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے۔ اس پر مسلسل میں ایک ہی ٹاپک پہ بیان کر رہا ہوں مختلف طریقوں سے، لیکن یہ ہے اتنا اہم کہ اس سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات کیوں یاد دلا رہے ہیں۔ بھائی، جب کسی کو اس کی اوقات جب یاد دلائی جاتی ہے جب وہ اپنی اوقات سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ غلط بات تو نہیں ہے؟ دیکھو، قرآن کی تفسیر جب سنا کرے نا پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ اس سے بہتر کلام کوئی ہے نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ کوئی غیر ضروری بات کبھی نہیں کرے گا۔ یا تو شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، تو پھر کبھی بیٹھ جائیں، اس پہ بات کر لیں گے۔ اس پہ تو میرے کئی بیانات ہیں، علماء کے کئی بیانات ہیں کہ اللہ نے اس کلام کے اپنے کلام ہونے کے دلائل نہیں بلکہ دلائل کے انبار لگا دیے۔ اس کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ یوں کہے کہ نہیں ہے تو پاگل ہے وہ۔ کسی کتاب کے برحق ہونے کے اتنے دلائل نہیں ہو سکتے جتنے اللہ نے اپنی کتاب کے برحق ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ کسی بھی کتاب کی ویلیو دو چیزوں سے بڑھتی ہے، ایک لکھنے والا کون ہے، اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کسی بھی کتاب کی ویلیو دو وجہ سے بڑھتی ہے نا، لکھنے والا کون اور اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب پکڑا دوں کہ اس کتاب میں چند دنوں میں کروڑ پتی بننے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اندر مضمون تو بڑا زبردست ہے۔ چند مہینوں میں ہر شخص کروڑ پتی کیسے بنے، بتاؤ یہ ٹاپک مارکیٹ میں نہیں چلنے والا ہے یا چلنے والا ہے؟ کتاب کے ٹائٹل پہ نام لکھا ہوا ہے بشیر پکوڑے والا، وسیم گٹکے والا، چلے گی؟ بھائی مضمون بہت اہم ہے، لیکن مؤلف اور مصنف پر ہی اعتماد نہیں ہے۔ ہاں، اس پہ وہ ایلان مسک کیا نام ہے، وہی ہے نا، اس کا نام لکھا ہوا، ایلان مسک کا نام لکھا ہوا، یا ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لکھا ہوا، اس کی کتاب ہے، یا زرداری کا نام لکھا ہوا، پھر دے دنا دن بکے گی کہ نہیں بکے گی؟ کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ کسی بھی کتاب کی ویلیو اس کے مصنف یعنی کس کی کتاب ہے اور اس کے اندر کا مضمون، یہ دو چیزیں خاندانی ہو تو کتاب بھی کیا بن جاتی ہے، خاندانی۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی اسی معیار پہ ہم قرآن مجید کو پرکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں نا اللہ کے بعد۔ بھائی اس میں تو کچھ بھی لکھا ہوتا وہ بہت ہی اہم ہوتا۔ تو کتاب ہے اللہ کی اور مضمون ہے جنت کمانے کا طریقہ۔ کروڑ وروڑ کی تو 2 ٹکے کی حیثیت کر دی اللہ نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 4 مہینے میں کروڑ پتی بننے کا طریقہ نہیں بتا رہے، اس کتاب میں اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں وہ طریقے بتاتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دنیا میں پیسے سے جو کچھ تمہیں چاہیے نا، پیسے سے دو کچھ تمہیں، جو پیسہ کیوں انسان کماتا ہے، عیاشی کے لیے۔ عیاشی کسے کہتے ہیں؟ تو عیاشی کے جتنے طریقے ہیں لامحدود، ہمیشہ کے لیے تم اس کے والے وارث بن جاؤ گے۔ اس سے بڑا کوئی مضمون ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی اس سے امپورٹنٹ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ کتاب بشیر اور نذیر، خوشخبریاں دینے والی جنت کی، ڈرانے والی جہنم سے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ کو کسی جاب کی آفر ہوئی، جاب بڑی مشکل تھی، آپ کو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے ڈیلی۔ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے؟ 8 یا 10 گھنٹے۔ اس 10 گھنٹے میں یا 8 گھنٹے میں بڑی ٹف لائف ہے آپ کی، پسینوں میں مزدوری کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو آپ کو مہینے کی سیلری ملے گی، وہ سیلری ملے گی فرض کرو 20 کروڑ روپے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے یہ جاب؟ وہی بات ہے، میں سب سے پہلے تو شاید مجھے خیال ہے جمعہ اتوار کو چھوڑو یار، بیان کو ایک طرف رکھو، صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ وہم آنا تو شروع ہو ہی جائے گا، بس سے تو آنا شروع۔ 10 کروڑ کوئی کم ہوتے ہیں؟ اب آپ بتاؤ 10 کروڑ روپے مل رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا یار چند مہینے کر لو یہ تو اتنے کروڑ کا ڈیفینس میں بنگلہ خریدوں گا، پھر یہ 4 شادیاں بھی اپنی مرضی سے کروں گا، دوبارہ سے نہیں ہوئی، یہ والی بھی ٹھیک ہے، میں اپنی بات تھوڑی کروں، میں آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں، تو میں پھر یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا۔ ویسے یہ تو ابھی میں نے آپ کو خبر دی ہے نا، اگر یہ سچی کی خبر ہوتی نا آپ کے لیے بیان ختم کرنا مشکل ہو جاتا۔ کہتا یار گھر جاؤ پہلے پلاننگ کرو بھائی، کرنا کیا ہے، بیان سنتے رہیں گے بیٹھ کے، کیسے خوش یعنی طبیعت میں بشاشت پیدا ہو جائے گی۔ بھائی اللہ جس جنت کی بات کرتا ہے نا، اور صرف اللہ نہیں کرتا، تورات بھی، انجیل بھی، تمام آسمانی کتابیں اس میں میں نے پڑھی ہیں، تمام آسمانی کتابیں، یہودی بھی کہتے ہیں۔ کمال کی بات ہے کہ تورات اور انجیل میں اتنی تحریف ہوئی ہے، جنت جہنم نہیں نکال سکے وہ، اور بالکل وہی جنت کا نقشہ ہے آج بھی آسمانی کتابوں میں جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہی جہنم کا نقشہ جو قرآن نے بیان کیا۔ خود سوچو، موسیٰ علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں، یہ سارے اتنے نیک لوگ جو ان کو پیغمبر نہیں مانتے نا، وہ بھی ان کو نیک لوگ مانتے ہیں۔ سارے نیک لوگ کسی جھوٹی بات پہ جمع ہو سکتے ہیں کیا؟ جبکہ ان نیک لوگوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔
खिलाफ ना होते तो हम कहते सब ने मिलकर हुक्का कर लिया किसी एक बात पे, कंप्रोमाइज कर लिया, हम भी बोलेंगे तुम भी ये बोलना, भाई सब एक दूसरे के जंगे रही हैं, दुश्मन रहे हैं, लेकिन अपनी किताबों से इस मजमून को नहीं निकाल सके कि किताब का टॉपिक जो है जितना इंपॉर्टेंट होता है तो किताब की वैल्यू उतनी ज्यादा, बशर्ते कि उस किताब को लिखने वाला या उस किताब का जो मुअल्लिफ है या राइटर है वो क्या हो, उसकी वैल्यू हो। तो अल्लाह से ज्यादा किसी की वैल्यू हो नहीं सकती। और अल्लाह ने जो किताब बताई है, हमें दी है, जो कलाम किया अल्लाह ने, देखो कुरान अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह की जात से निकला है, जो नबी पे जिब्रील के जरिए नाजिल हुआ है, बराह रास्त इसकी निस्बत किसकी तरफ है, अल्लाह की तरफ है। उस कलाम का टॉपिक क्या है, करोड़ों रुपए नहीं है, उस कलाम का टॉपिक है मौत के बाद जिंदा करूंगा और तुम्हारे अच्छे और बुरे अमल का तुम्हें हिसाब दूंगा। और उस कुरान ने बता दिया इस दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। तभी हम जो बार बार कहते हैं ना ये दुनिया कुछ नहीं है, लोग कहते हैं फिर मौलवी लोग पैसे क्यों कमा रहे होते हैं, भाई आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर हमें करोड़ों रुपए की ऑफर आए और कहा जाए कि आज ईशा की नमाज छोड़ दो, मैं तो बड़ा गुनहगार आदमी हूं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी नहीं छोड़ोगे, जो नमाजी है 10 करोड़ में भी नमाज नहीं छोड़ेगा वो। भाई आखिरत के मुकाबले में अल्लाह ने बता दिया इस दुनिया की 2 टके की हैसियत नहीं है, लिहाजा दुनिया कमाओ, लेकिन जब दुनिया और आखिरत में टकराव हो रहा हो, मुकाबला हो रहा हो, दुनिया को पांव की ठोकर पे उड़ा दो। और फिर अगर ये परेशानी हो, दुनिया को पांव की ठोकर से उड़ा दो, फिर अगर ये परेशानी हो कि हाय हाय दुनिया रुड़ गई, क्या हो गया, कोई बात नहीं भाई, असल क्या है आखिरत, ये दुनिया है क्या, 2 टका, टके का लफ्ज भी इसके लिए क्या है, तो आखिरत के मुकाबले में 2 टके की नहीं है भाई। इसलिए गरीब हो कोई मसला नहीं, टेंशन लेने का नहीं है, थोड़े दिन में मर जाएंगे, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है भाई, मर जाएंगे थोड़े दिनों में। तरक्की 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 अच्छी बात है, लेकिन कब तक है, दुनिया तरक्की करती रहेगी, मैं और आप थोड़ी करेंगे, हम तो मर जाएंगे थोड़े दिनों में। हमें इस तरीके से क्या मिलेगा, आप कहोगे अगली नस्ल को मिलेगा, भाई थोड़े दिनों में वो भी मर जाएगी, तो किसी को भी नहीं मिल रहा कुछ भी, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, गरीबियां बट रही होती है ना, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके सब पतली गली से आगे जा रहे हैं, तो ओरिजिनल तरक्की से फायदा कोई भी नहीं उठा रहा। इसलिए अल्लाह कहते हैं असल क्या है, आखिरत है। दुआ करो अल्लाह हम सबको जन्नत का वारिस बनाए, ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो मेरा बयान लेके मैं चला था अगले हफ्ते कंप्लीट कर लेंगे, जितनी बातें अल्लाह ने काम की कहलवा दी हैं, अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।